میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے 184 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ ناظرین، ابتدا سے ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان کا پس منظر کیا ہے یہ بیان کر دیا جائے، تاکہ اس کے سننے کے بعد جب ہم تلاوت اور ترجمہ سنیں گے تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج کی پیش کی جانے والی آیتوں کا پس منظر کیا ہے۔ تو آج کی پیش کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہود قوم کے علماء دین کے نام پر دین کی غلط تشریح کرتے ہوئے لوگوں سے مال و دولت حاصل کیا کرتے تھے، اور آخری نبی کے تعلق سے یہ گمان کرتے تھے کہ انہی کے خاندان میں سے ہوں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لے کر آئے ہیں اس دنیا میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حسد کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے لگے کہ اگر ہم آخری نبی پر ایمان لے کر آئیں گے تو جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور جو مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ ہم کو ملا ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ان کے ماتحت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں حضور کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس وقت کے علماء حضور کی تعریف کو بدل کر اپنی جانب سے غلط چیزیں بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے مال و دولت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بدل کر مال و دولت حاصل کر رہے ہیں تو ایسے لوگ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ لیس البر
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر جو بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. ناظرین، سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.
آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ ایک عظمت اور برکت والی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے، اس کے سمجھنے سے انسان بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں ایک بار پھر تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں
اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات لے کر آیا ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر سامنے رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔